السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا جواب اگر مل جائے تو پتہ چلے سب موجود ہے. جزاک اللہ. جتنے لوگ دیکھتے ہیں ان کی آواز بھی آئے تو اچھا لگتا ہے سن کے. جیسے مجھے آپ کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے, آپ کو سن کے بھی اچھا لگا. اور سب سے پہلے تو آئی تھنک آلریڈی باجی نے بتا دیا ہے, پر ہم کوشش کریں کہ ایک درود شریف پڑھ لیں. جو بھی درود شریف آپ کو مناسب لگے آپ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اور سب سے پہلے بہت اچھی بات باجی نے شروعات میں کی, وہ ہے نیت. نیت کرنا ہر چیز سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے. آئی ڈونٹ تھنک ہم میں سے کسی نے نماز بنا نیت کے پڑھی ہوگی, کسی نے نہیں, رائٹ. نماز تو اللہ قبول کر ہی لیتے ہیں نا اگر آپ پڑھ لو گے تو. اگر میں ظہر کے وقت نماز پڑھ رہی ہوں اور میں نے نیت نہیں کی ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا ظہر کا وقت ہے, لیکن ہم تو بھی کہتے ہیں ظہر, عصر, فجر, مغرب, عشاء. تو اسی طریقے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ سب آج یہ نیت کریں کہ آج یہ جو ہم سب جمع ہوئے ہیں, میں دوسری جگہ سے یہاں آئی ہوں, آپ سب اپنا گھر چھوڑ کے فی الحال اپنے سارے کام شاید جلدی کر کے اور بہت زیادہ جلدی کر کے آپ لوگ یہاں آئے ہیں. اور بیسکلی یہ جو ہم جمع ہوئے اس کا ہم سب کو فائدہ ہو, مجھ سے آپ سب کو ہو اور آپ سب سے مجھ کو ہو. تو ہم بس یہ نیت کریں جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ آج جو باتیں ہونے والی ہے ہم کوشش کریں. ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے نا, باقی تو اللہ کی مرضی ہر چیز میں. تو ہم ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ جو ہم سنتے ہیں اسے دل سے, صرف کان سے نہیں بلکہ دل سے اور دماغ سے سنیں, اور کوشش کریں اگر وہ ہم اپنی زندگیوں میں لا سکیں جس سے ہمیں فائدہ ہو. کیونکہ میں نے بھی اپنا دل اور دماغ کھولا اور سنا تو جا کے مجھے فائدہ ہوا. تو میں نے سوچا کہ یہ بات میں آگے تک, کیونکہ بہت چیز نا میں صرف کان سے سنی تھی اپنی زندگی میں, اسے اپنے دل اور دماغ پہ نہیں لیا تو زندگی میں کبھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکی. لیکن اب جو علم میں حاصل کرتی ہوں, کسی سے کچھ بھی پوچھتی ہوں, کچھ بھی سنتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں کہ کان تو اپنا کام کرے گا ہی اررسپیکٹو, لیکن دل اور دماغ کو وہ لائن میں لانا زیادہ ضروری ہے, اور وہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اسے کتنے دھیان سے سننا چاہتے ہیں اور اس پہ کتنا عمل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم بس یہ کوشش کریں, اور انشاءاللہ اگر سب کو فائدہ ہوتا ہے, اور ہر جمع ہونے کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ کچھ فائدہ ہو جائے, اور اگر وہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کو موقع ملتا ہے واپس آنے کا اور لوگوں کو ملنے کا, کیونکہ اس سے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ شاید میری باتوں کا کچھ اثر ہو رہا ہے, شاید جو اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے, ہم سب کسی نہ کسی کے ذریعے, میرے میں کوئی خاص بات نہیں ہے, ہم سب. اب بیکاز ایک پبلک فگر جب چینج ہوتا ہے یا کوئی چیز ایسی کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سب کی نظروں میں رہتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, کب کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, یہ ہر کسی کو جاننے کا ایک شوق ہوتا ہے. جیسے مجھے بھی شوق ہے, بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں. اب بہت سارے علماء میرے فیوریٹ ہیں جن کی میں بیان سنتی ہوں, جس میں سے آف کورس طارق جمیل صاحب میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہے. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیسے کرتے ہیں, اور اس کا کیا طریقہ ہے. یہ جو بول رہے ہیں میں ان کی ہر ایک بات بہت دھیان سے سنتی ہوں. تو ہر انسان کو ہر چیز سننے سے, سمجھنے سے فائدہ ہوتا ہے صحیح طریقے سے. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ آپ سب کا کہ آپ سب نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں پہ آؤں اور آپ سب کے بیچ میں بات کر سکوں. کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں خود اپنے آپ کو کوئی لائق نہیں سمجھتی تھی. ہوتا ہے نا جب انسان ایسا لائف میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا کوئی ایسا سچویشن آتا ہے تو اسے لگتا ہے یار میں تو کوئی لائق ہی نہیں ہوں. تو کبھی کبھی آج جب میں کچھ چیزیں دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو خوبیاں میں اپنے میں نہیں دیکھ پائی وہ اللہ نے اس کو میں ایک چمک لا دی اور آج آپ لوگ تک وہ پہنچا دی کہ آپ لوگ وہ دیکھ پا رہے ہو جو ایک عرصے تک میں نہیں دیکھ پائی. تو یہ ایک چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ صحیح راستے پہ چلنے سے اور قربانیاں دینے سے, صرف قربانی اپنے ذات سے نہیں, جو قربانی آپ بنا کچھ سوچے سمجھے صرف اور صرف اللہ کو بیچ میں رکھ کے دیتے ہیں تو اللہ اس انسان کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ سب سے پہلے ورڈز تھے جو میرے شوہر نے مجھے کہے تھے. تو جب انہوں نے مجھے آف کورس دعوت کا کام شروع کیا تھا اور
مجھے جب چیزیں بتاتے تھے تو ہمیشہ مجھے ایک ہی چیز کہتے تھے کہ ثنا اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا اور اللہ تم سے بہت کام لے گا. مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے یہ چیز مجھے 2018 میں پہلی بار بولی تھی جب ہم مکہ میں ملے تھے اور میرا عمرہ ہو چکا تھا ماشاء اللہ سے, اور میں گھر واپس لوٹ رہی تھی اور اس وقت وہ وہیں تھے. تو ہماری ایک بہت چھوٹی سی 2 منٹ کی ملاقات ہوئی اور میں نے آف کورس ان کا نمبر تھا, اور جب میں واپس آئی تو میں ان سے پوچھتی تھی, کوئی نہ کوئی بھی مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا تو میں ان سے پوچھتی تھی. تو انہوں نے نا مجھے بہت اچھی اسی وقت وہ بات کہی جب کہ میرے اندر انہیں کچھ ویسا ظاہری نہیں دکھائی دیا. بٹ ہوتا ہے نا کچھ انسان جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو وہ جیسے بات کرتا ہے یا جو اس کے اخلاق ہوتے ہیں اور جو اس کا طریقہ ہوتا ہے, اس سے لگتا ہے کہ نہیں یار میں اس انسان کو اتنے اچھے سے نہیں جانتی یا جانتا, بٹ انسان اچھا ہے, کچھ اس کے ساتھ اچھا ہو سکتا. تو شاید وہ چیز میرے شوہر نے مجھ میں اس وقت دکھی تھی جب ظاہر سی بات ہے تب تو نہ کوئی شادی کی بات تھی اور نہ کبھی ہمیں لگا تھا کہ ہم دونوں جڑ بھی سکتے ہیں. مطلب آج بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے مجھے اور انس کو دیکھ کے کہ ہم دونوں کی شادی کیسے ہو گئی, ویسے ہی مجھے خود کو شوق ہوتا ہے کہ اللہ نے, جب بھی میں میرے ہسبینڈ کو دیکھتی مجھے لگتا ہے اللہ نے کیسا جوڑا بنا دیا نا. مطلب میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری شادی ان سے کبھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے نا جیسے دنیا میں ہم جیتے ہیں اور جو ہمارا ظاہر ہوتا ہے, کیونکہ لوگ بھی ظاہر پہ اتنا زیادہ جاتے ہیں کہ ان کو جو دکھتا ہے نا یہ دونوں نا صحیح ہے, ساتھ میں یہ دونوں نا غلط جوڑی ہے. ہم صرف دکھاوے پہ یہ جوڑا صحیح ہے یا غلط طے کرتے ہیں, لیکن باطل صرف اللہ جانتا ہے, جو دل میں ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے جانا کہ یہ دونوں کا دل جڑنے سے شاید کچھ فرق آئے, شاید ہم آگے جا کے کچھ لوگوں کے لیے خیر کر پائے. بے شک اللہ کی مرضی سے اور ہر چیز اللہ کرنے والا ہے, بٹ شاید ہم وہ ذریعہ بن پائے. اور آج وہ چیز دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ساری باتیں نا مجھے انس ہمیشہ بتایا کرتے تھے, ثنا ایسا ہوگا اور اللہ تم سے بہت کام لے گا. دیکھو جنید جمشید صاحب سے انہوں نے کیسا کام لیا جب انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اور سب سے بڑے اگزامپل جنید جمشید صاحب ہے ہمارے لیے مرحوم. تو جب ان کی میں انہیں پہلے سے ہی بہت پسند کرتی تھی اور میں ان کا ہمیشہ ویڈیو دیکھتی تھی. پھر پتہ چلا میرے ہسبینڈ کے وہ دوست تھے اور ان سے ان کا بہت اچھا کنیکشن تھا, اور ان کے شہید ہونے سے پہلے ان کا جو لاسٹ وائس نوٹ آیا تھا میرے شوہر پہ آیا تھا, انہوں نے مجھے وہ سنایا, ابھی تک انہوں نے وہ سیو کر کے رکھا ہے. تو جب میں یہ ساری باتیں سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی اللہ کچھ بھی کر سکتے. کون سوچا ہوگا کہ یہ انسان اتنا بدل جائے گا, اور سب کچھ چھوڑ کے اللہ نے انہیں اتنا قبول کیا کہ پورے دنیا میں آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا مسلمان ہے جو انہیں نہیں جانتا ہے, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ اگر میرے شوہر جو کہہ رہے صحیح ہے نا تو مجھے بھی فیمیل ورژن آف جنید جمشید بنا دینا, اور مجھ سے بھی ویسا ہی کام لینا, اس سے بڑھ کے لینا. کیونکہ ہم اللہ سے مانگتے نا تو جتنا ہو سکے اتنا مانگے, جتنا زیادہ ہو سکے. ہم تو چھوٹے موٹے انسان ہیں تو ہماری دعائیں بھی بہت چھوٹی موٹی ہوتی ہے, ہماری چاہت ہی چھوٹی موٹی ہوتی ہے. پر اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا سامنے والے کو دیکھ کر مانگا جاتا ہے. جب ہم کسی امیر انسان سے ملتے ہیں ہم سوچتے ہیں نا کیا ہے 500 روپے کا ڈریس دیا ہے, 5-10 ہزار کا تو دینا چاہیے تھا نا تمہارے رتبے کے حساب سے. پر جب ہم کوئی جس کا انکم اتنا اچھا نہیں ہوتا وہ مجھے 5 روپے کا چپس بھی دے دے تو میں خوش ہو جاتی ہوں کہ یار کچھ تو دیا ہے اس نے. تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ سے مانگتے تو اللہ کا تو کوئی اللہ کی ذات کے اوپر کوئی ذات ہی نہیں ہے, تو ہم ان کے رتبے کے حساب سے مانگے نا. اگر ہم ہمارے لیے مانگ رہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی اوقات سے بہت زیادہ مانگوں اللہ سے, کیا پتہ اللہ دے دے. کیونکہ یہ چیز کہاں سے آئی, جب میں ہمیشہ یہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں اور میں یہ لوگوں کو اس کے لیے بتاتی ہوں تاکہ لوگ کبھی نا امید نہ ہو. ہوتا ہے نا جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے, کچھ لوگ ہوتے ہیں, اب میرے پاس جب سے میں تھوڑا دینی طرف میرا رجحاؤ بڑھ گیا ہے, جب سے میری توبہ ہوئی ہے, بہت دینی بہنوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنی دل کی بات خوشی غم مجھ سے شیئر کرتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے وہ سن کے. تو بہت لوگ بیچارے لکھتے کہ میں 10 سال سے دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے, یا اس کا کوئی وظیفہ بتا دے, اس کا کوئی یہ چیز بتا دے. تو میں ہمیشہ ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جن کو نکاح کے 22 سال بعد بچے ہوئے ہیں, پہلی اولاد.